دو چار لوگوں کے لیے آسانی کر دی، اٹھ کے جانا چاہ رہے تھے وہ بھی چلے گئے، اور دو چار کھڑے تھے پریشان تھے ان کو بٹھا دیا۔ اچھا جی یہ بورڈ کوئی لیڈر ہمارا آ جائے، کوئی ون پہ ون ساتھ ساتھ صاف کرتا رہے، کوئی صاف کریں شہزاد بھی۔ اچھا جی نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی مینجمنٹ سائنس کے دو پروفیسرز جو بیسیکلی ریسرچ کر رہے تھے اس کائنات کے اوپر کہ اللہ رب العزت نے یہ کائنات کیوں بنائی، جہاں سے ریسرچ کا آغاز ہوا۔ تو ویسے یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی کیوں بنائی، تخلیق کائنات کی وجہ کیا ہے اور کس کے لیے بنائی یہ کائنات؟ اپنی پہچان کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ بیسیکلی میں آپ کو اگر ڈسکس کروں، اللہ نے یہ جو کائنات بنائی نا، اس میں بہت ساری مخلوقات بنائی، تھوڑا سا سٹیپ بائی سٹیپ آتے ہیں نا، تو کئی لاکھ مخلوقات ہیں، لیکن ان سب مخلوقات میں سے جس کو اللہ نے اشرف کہا وہ کون سی ہے؟ وہ انسان ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے کا مقصد جو تھا وہ کون تھا؟ انسان تھا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہمارے اسلامک ویوز بھی آ جاتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے بنائی، اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کائنات کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ کون ہے؟ انسان ہے۔ تو ان پروفیسرز نے کیا کیا جو کائنات کو ریسرچ کر رہے تھے کہ کائنات کیوں بنائی، تو پتہ چلا کائنات تو انسان کے لیے بنی ہے۔ تو ان پروفیسرز نے کائنات کے بارے میں سوچنا چھوڑا اور کس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا کہ یہ جو انسان ہے یہ کیا چیز ہے۔ جب انسان کے بارے میں وہ پروفیسر ریسرچ کرنے لگے تو انسان کی دو چیزیں سامنے آئیں۔ پہلی تو انسان کی ایک خوبی سامنے آئی کہ یہ جو انسان ہے جس کو اللہ تعالی رب العزت نے بنایا، اس کائنات کے اندر اس انسان نے آج تک جو سوچا وہ حاصل کر لیا۔ جو یہ سوچتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اچیو کر لیتا ہے۔ اس نے سوچا لوہے کو ہوا میں اڑانا ہے تو بغیر سہارے کے اس نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا۔ اس نے سوچا زیرے پانی جا کے ٹریول کرنا ہے، چیزوں کو تلاش کرنا ہے، تو اس نے سب میرین بنا دی۔ اس نے سوچا دور دراز لوگوں کا آپس میں رابطہ کروانا ہے تو اس نے موبائل فون، ٹیلی فون اور بہت ساری ایجادات کر دی۔ یعنی آج تک دنیا میں اس انسان نے جو سوچا وہ کر دکھایا، وہ حاصل کر لیا۔ یہ تو پہلی ان کو انسان کی خوبی جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ واضح کیا کہ یہ انسان کی ایک خصلت ہے، یہ جو بھی سوچتا ہے یہ کر لیتا ہے، چاہے 10 سال بعد کرے، 20 سال بعد کرے، 50 سال بعد کرے، جس کے پیچھے انسان لگ جاتا ہے وہ اس کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ تھامس ایڈیسن کی بات کریں، اس نے کچھ 9999 تجربے کر ڈالے بجلی بنانے میں اور بلب بنانے میں، آخر اس نے کیا کیا؟ بلب بنا لیا۔ یعنی جو بھی کسی نے کیا جو پیچھے پڑ گیا وہ ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب دوسری بات انسان کی، دوسری بات پتہ یہ چلی، یہ جو انسان ہے اس کی جو زندگی ہے بیسیکلی اس پوری کی پوری زندگی کا جو دار و مدار ہے اللہ کی توفیق کے بعد انسانی زندگی جو ہے وہ گھومتی ہے پیسے کے گرد۔ 90% انسانی زندگی کے معاملات، 90% انسانی زندگی کا جو وقت ہے وہ کس کے حصول کے لیے گزرتا ہے؟ پیسے کے لیے گزرتا ہے۔ یہ دو چیزیں واضح ہیں، جو سوچتا ہے یہ کر لیتا ہے، اور اس کی زندگی کا دار و مدار کس کے اوپر ہوتا ہے؟ پیسے کے اوپر ہوتا ہے۔ تو وہ چونکہ ریسرچرز تھے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی کوئی نئی چیز بنائیں، انسان کے لیے کوئی نئی ریسرچ کریں۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پیسہ ایجاد کرے۔ وہ کچھ ایجاد کرنا چاہ رہے تھے، کوئی نئی انوویشن چاہ رہے تھے کہ جب سب کچھ بنایا اللہ نے انسان کے لیے، اور انسان کی زندگی کا محور کیا ہے؟ پیسہ، اور پیسے کی وجہ سے اس انسان کی زندگی کا جو عزیز ترین رشتہ ہے نا وہ ماں اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ اس کائنات میں دنیاوی اعتبار سے اس سے عزیز رشتہ کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس رشتے کے درمیان محبت کا گراف اس پیسے کی وجہ سے کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہ پیسہ ایجاد کر لیں، جب یہ انسان سب کچھ ایجاد کر سکتا ہے تو پیسہ کیوں نہیں، کیوں نہ پیسہ ہی ایجاد ہو جائے۔ اور ویسے سوچنے کی بات ہے کہ اگر پیسہ ایجاد ہو جائے، آج میرے اور آپ کے اکاؤنٹس میں 10-10 بلین ڈالر آ جائیں اور پیچھے مزید 10-10 بلین ڈالر جب چاہیں اور بھی آ جائیں، تو کیا کہتے ہیں ہماری پرائورٹیز چینج ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا کام، ہمارا وقت، بہت ساری چیزیں انسانوں کی کیا ہو جائیں گی؟ چینج ہو جائیں گی۔
تو انہوں نے سوچا کہ چلیں انسانیت کو نئی چیز دیتے ہیں، پیسہ ایجاد کرتے ہیں. انہوں نے دن رات ریسرچ کرنی